بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل کے سبق کے اندر مغربی فلسفے کے نظریات کو پڑھ رہے تھے، جنہیں میں نے مغربی فلسفے کے نظریات آپ حضرات کے سامنے لکھا ہے۔ انہیں آپ نظریات بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں آپ مکاتب فکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ مکاتب فکر بھی ہیں، ایک لحاظ سے یہ صرف نظریات بھی ہیں، دونوں لفظ ان پر فٹ آ سکتے ہیں۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کیونکہ اور طرح کے مکاتب فکر بھی ہیں یا ان نظریات سے مکاتب فکر خاص قسم کے بھی پھوٹ رہے ہیں، تو ان کا نام نظریات لکھ دیا کہ یہ ذرا زیادہ آسان رہے گا۔ اسی سے یہ فلسفے کے مختلف نظریات جو ہے مغربی فلسفے کے آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے۔ کل آپ میں سے جو حضرات سبق میں موجود تھے انہیں پتا ہے کہ ہم نے مادیت، تصوریت اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت الوجودیت، کثرتیت، یہ جو پوائنٹس ہیں ان نظریات کو اور ان پوائنٹس کو ہم نے کور کیا تھا۔ ہم نے ان کی تفصیلات کچھ نہ کچھ پڑھی تھی۔ یہ ایک چیز بیچ کے اندر رہ گئی تھی، یہ جو ہے ثانویت۔ تو اس ثانویت کو آپ لوگ دیکھ لیں، یہاں سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی نمبر 1، نمبر 2 صرف انہی کی ہی کل وضاحت ہوئی تھی، مادیت اور تصوریت، اور اس کے ساتھ ساتھ مادیت کی جو اقسام ہیں یا تصوریت کی جو اقسام ہیں، کل ہم نے اس بارے کے اندر پڑھا تھا۔ وحدت الوجودیت کی بھی کل وضاحت ہو گئی تھی، فلسفے میں وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا افکار پائے جاتے ہیں۔ کثرت کا فلسفے کے اندر کیا مفہوم ہے، مادی کثرت کیا ہے، تصوری کثرت کیا ہے، یہ کل کے اندر اس کی وضاحت ہو گئی تھی۔ آج باری آ رہی ہے ثانویت کی۔ مادیت ازم تو یہ کہتا تھا کہ صرف مادہ حقیقی ہے، ذہن بھی مادے کی پیداوار ہے۔ جیسے ایک فلاسفر کہتا ہے کہ جیسے معدے کا کام ہوتا ہے کھانے کو ہضم کرنا، اسی طرح دماغ کا کام ہے سوچنا اور غور و فکر کرنا۔ تو جیسے معدے کے بارے میں یہ خیال کرنا غلط ہے کہ معدے کے اندر کوئی شعور ہے یا معدے کے اندر کوئی روح ہے، اسی طرح دماغ کے بارے میں بھی یہ خیال کرنا غلط ہے کہ اس کے اندر کوئی روح ہے، بس وہ اس کا کام ہے سوچ و بچار کرنا۔ جیسے جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے، تو اسی طرح ذہن اپنے کام پر لگا ہوا ہے لیکن پیچھے کوئی روح نہیں ہے، یہاں تک کہا گیا۔ اور تصوریت کا نظریہ یہ تھا کہ ذہن اصل ہوتا ہے، مادہ اصل نہیں ہوتا۔ اب باری آ گئی ہے ثانویت کی۔ لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ ثانویت کا مطلب ہے ایسے فلاسفہ جو کائنات کی حقیقت دو چیزوں کو مانتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو دونوں اپنی جگہ پر مستقل بھی ہو سکتی ہیں اور وہ کائنات کی اصل ہے۔ تو اس پر تو اتفاق ہے، یعنی کچھ فلاسفہ کا بنیادی نظریے پر تو اتفاق ہے کہ کائنات کی اصل اور حقیقت دو ہے، لیکن وہ دو کیا ہیں تو اس میں پھر اختلاف ہے۔ افلاطون کا ایک اپنا نظریہ ہے، ارسطو کا اپنا نظریہ ہے، اور ارسطو افلاطون کے بعد جدید زمانے کا مشہور فلاسفر ڈیکارٹ، اس کا بھی ثانویت کا ہی نظریہ ہے۔ افلاطون کا نظریہ ثانویت کے بارے میں مشہور ہے۔ افلاطون دو چیزوں کو حقیقی مانتا ہے، ذہن کو بھی اور مادے کو بھی۔ لیکن شاید یہ لفظ زیادہ صاف نہ ہو، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ذہن کو بھی حقیقت مانتے ہیں، یعنی بحیثیت مسلمان ہم ذہن کو بھی حقیقت مانتے ہیں، مادے کو بھی حقیقت مانتے ہیں، تو افلاطون کیا کہہ رہا ہے؟ افلاطون اس سے تھوڑی مختلف بات کر رہا ہے۔ افلاطون کی بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عالم مثال کی بات کر رہا ہے۔ اس کا نظریہ امثال بہت مشہور نظریہ ہے، حتیٰ کہ افلاطون کے عالم مثال کے ساتھ ہی اس کے نظریے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو عالم مثال نہ کہیں، بلکہ ایک اور انداز سے ہم اس کی بات کو سمجھا دیتے ہیں کہ کچھ ہے کلیات اور کچھ ہے جزیات۔ جزیات خارج میں پائی جاتی ہیں، کیا کلی بھی اپنا اسی طرح کوئی وجود رکھتی ہے جس طرح جزیات خارج کے اندر حقیقت میں پائے جاتے ہیں؟ کیا کلی صرف ذہن کے اندر ہی موجود ہے، یعنی ہمارا ایک خیال ہے جو ہم نے جزیات کو منظم کرنے کے لیے بنا لیا ہے تاکہ آسانی رہے بات کرنے میں؟
یا کلیات بھی اسی طرح اپنا وجود رکھتی ہیں جس طرح جزیات اپنا وجود رکھتی ہیں۔ یہ یہاں پر افلاطون آ کر کہتا ہے کہ کلیات بھی اپنا اسی طرح حقیقی وجود رکھتی ہیں جس طرح جزیات اپنا حقیقی وجود رکھتی ہیں۔ اب یہاں پر آ کر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو افلاطون کا جو عالم مثال ہے اسے آپ منطق کی زبان میں تو یوں سمجھ لیں کہ افلاطون کے نزدیک کلیات بھی حقیقی وجود رکھتی ہیں جیسے کہ جزیات حقیقی وجود رکھتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جزیات خارجی اور مادی دنیا میں حقیقی وجود رکھتی ہیں اور کلیات عالم مثال میں حقیقی وجود رکھتا ہے۔ لیکن عالم مثال میں وہ کوئی صرف خیال نہیں ہے، جس طرح ذہن کے اندر ایک خیال ہوتا ہے، نہیں، افلاطون کے نزدیک ایک باقاعدہ عالم ہے جسے عالم مثال کہا جاتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ وہاں پر ہر چیز کی اصل موجود ہے، کیونکہ تصوری ہے، بنیادی طور پر وہ ذہن کو آگے لاتا ہے، مادے کو بھی مانتا ہے لیکن ذہن کو آگے لاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر عالم مثال میں ہر چیز اپنی سب سے بہترین صورت کے اندر موجود ہے، یہ افلاطون کہہ رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے وہ عالم مثال کی سب سے بہترین چیز کا عکس بن کر، سایہ بن کر یا نقل بن کر دنیا کے اندر آتا ہے۔ جسے آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک سانچہ ہوتا ہے تو سانچہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہوتا ہے، لیکن سانچے میں ڈھل ڈھل کر جو چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں سانچے کی طرح ایک تو کامل نہیں ہوتی، نمبر دو وہ سانچے کی کاپی ہوتی ہیں یعنی نقل ہوتی ہیں، نمبر تین ان کے اندر جو مابہل اشتراک ہوتا ہے وہ یہ کہ سب سانچے جیسی ہوتی ہے۔ اس کی مزید مثال آپ سمجھ لیں، ایک بیکری کے اندر آپ دیکھیں ایک ٹرے میں پڑے ہوئے بسکٹ، تو ایک ٹرے میں پڑے ہوئے جتنے بھی بسکٹ ہیں وہ ایک جیسے ہیں بھی اور ایک جیسے نہیں، ایک جیسے ہیں کیونکہ ایک ہی سانچے سے بن کر آئے ہیں، مثلا ایک طرح کے جو ایک ٹرے کا بسکٹ ہے وہ ایک ہی طرح کے ہیں کیونکہ ایک سانچے سے نکل کر آئے ہیں، لیکن آگ لگنے میں، پکنے میں، مادے کے ڈلنے میں، تھوڑے بہت ابھار اور کمی پیشی کے اندر وہ ساتھ تھوڑے بہت مختلف ہیں۔ تو یہی بات افلاطون کہتا ہے کہ عالم مثال میں ہر چیز کا ایک کامل سانچہ موجود ہے، وہ اسے سانچہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز اپنی اصلی صورت میں، کامل صورت میں عالم مثال میں موجود ہے اور دنیا میں ان کی نقول آتی ہے۔ اب اصل اصل ہوتی ہے، نقل نقل ہوتی ہے، اسی وجہ سے دنیا کی چیزیں آپس کے اندر ملتی جلتی بھی ہیں لیکن ان کے درمیان تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے کیونکہ وہ اس طرح کامل نہیں جس طرح کے عالم مثال کی چیز کامل ہے۔ مثلا آپ گھوڑوں کو دیکھیں تو سارے گھوڑے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ان کے چار پاؤں ہوتے ہیں، ایک دم ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی ان کی شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ گھوڑے گھوڑے میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، صفات کے علاوہ ذات کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، ہو بہو نہیں ہوتے۔ جیسے سارے انسان ہیں کہ سارے انسان ہم سب جانتے ہیں انسانیت کے اندر برابر ہیں، سب کے دو ہاتھ، دو پیر، دو کان، دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سب ایک طرح کے نہیں بھی ہیں، ہم یہ فرق بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ افلاطون کہتا ہے کیونکہ یہ سب نقل ہے۔ ایک کامل انسانی شخصیت اپنے تمام خصوصیات کے ساتھ، اچھے اخلاق اور جو بھی آپ کہہ لیں، اپنی ذات کی کاملیت کے ساتھ عالم مثال میں موجود ہے اور دنیا کے اندر اس کی کاپیاں اور اس کی نقول آ رہی ہیں، اور کیونکہ یہ نقول ہے اسی وجہ سے یہ اس طرح کامل نہیں ہے جس طرح عالم مثال کی چیز کامل ہے۔ تو افلاطون کا یہ نظریہ جو ہے اس کو عالم مثال کا نظریہ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور نظریہ ہے۔ اب بعض مرتبہ بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ مسلمان صوفیہ کے نزدیک جو عالم مثال ہے وہ بھی افلاطونی عالم مثال ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں جو لفظ عالم مثال کا استعمال ہوتا ہے، مثلا آپ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس عالم مثال کا ذکر پڑھیں گے حجت اللہ البالغہ میں تفصیل کے ساتھ، آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی وہ عالم مثال کی بات کرتے ہیں، مجدد الفسانی بھی عالم مثال کی بات کرتے ہیں، اور بھی کئی صوفیہ عالم مثال کی بات کرتے ہیں، لیکن صوفیہ کا عالم مثال اور افلاطون کے عالم مثال میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ صوفیہ کے نزدیک عالم مثال کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک جہان ہے اس دنیا جیسا،
جہاں اس دنیا جیسی زمین اور اس دنیا جیسا آسمان اور اس دنیا جیسی چیزیں ہیں، لیکن اس جہان کے اندر آراز کو شکلیں نہیں دی گئی، اس جہان کے اندر آراز کو بھی شکلیں دے دی گئی۔ اس جہان میں تو صرف جو ذات ہوتی ہے ان کو شکلیں دی جاتی ہیں، یعنی مادی چیزوں کو، جو غیر مادی چیزیں ہیں ان کو شکلیں نہیں دی جاتی، لیکن صوفیہ کہتے ہیں عالم مثال میں غیر مادی چیزوں کو بھی شکل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ ان تمام روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں عالم برزخ کے معاملات، خواب کے معاملات یا قیامت کے معاملات کا ذکر ہے۔ میں صرف اشارے کے طور پر آپ حضرات کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے خواب دیکھی اور خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا دودھ پیا کہ ان کے جسم کی رگ رگ سے بہہ پڑا، تو آپ نے اس کی تعبیر علم کے ساتھ دی۔ یہ تو سونے کا واقعہ ہے، لیکن جاگنے کا واقعہ یاد کریں۔ واقعہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ بھی پیش کیا گیا اور شراب بھی۔ آپ نے دودھ پیا، دودھ کا انتخاب کیا، تو جبریل نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی کی، اگر آپ شراب کو چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو یہاں پر مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ شراب گمراہی کی مثال ہے عالم مثال میں، اور دودھ جو ہے یہ ہدایت اور علم کی مثال ہے، اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، آپ احادیث مبارکہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور صوفیہ کے بقول دن قیامت کے اندر عالم مثال اور عالم حقیقت دونوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو انسانی علم ہے وہ بادل کی صورت میں آئے گا، جمعے کا دن سب سے روشن آئے گا۔ اب دیکھیں جمعے کا دن عرض ہے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ دن قیامت میں اسے جسم عطا ہوگا اور وہ انتہائی روشن ہو کر آئے گا، سب سے روشن ہو کر آئے گا۔ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں یہ دو نور کی صورت کے اندر آئیں گی، اور اس طرح کی بہت ساری روایات آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، یا آپ ادھر کتاب میں پڑھ لیں حجت اللہ البالغہ کے اندر۔ لیکن کہنا یہ مقصد ہے کہ صوفیہ کا عالم مثال، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان میں جو چیزیں آراز ہیں، چاہے وہ کلیات ہیں یا نہیں ہیں، یہ لفظ اہم ہے، چاہے وہ کلیات ہیں یا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک جہان رکھا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص خاص صورتیں عطا فرمائی۔ لیکن افلاطون یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی عالم مثال میں جزیات بھی ہو سکتی ہیں۔ افلاطون تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عالم مثال ہے جہاں پر صرف کلیات ہی ہوتی ہیں، جزیات نہیں، جہاں پر صرف ہر چیز کی ایک کامل صورت ہی موجود ہے، وہاں پر کوئی ناقص صورت موجود نہیں ہے۔ تو یہ فرق آ جاتا ہے ان ابحاث کے اندر افلاطون کی اور صوفیاء کرام کی۔ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ مسئلہ ذرا اہم تھا، علماء کرام ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے جو ہے یہ بھی افلاطون سے لیا، تو یہ چیز افلاطون سے نہیں لی، لیکن بہرحال نام کا اشتراک ہے دونوں کے درمیان، افلاطون کے نظریے میں اور صوفیاء کرام کے نزدیک۔ تو افلاطون کیونکہ عالم مثال کو بھی حقیقت مانتا ہے کہ عالم مثال بھی حقیقی ہے، اور اس دنیا مادی دنیا کو بھی حقیقی مانتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نظریہ ثنویت کا نظریہ ہے۔ دوسری شخصیت کہ جو ثنویت کی قائل ہے وہ ارسطو ہے۔ ارسطو ثنویت کا اس طرح قائل نہیں ہے جس طرح افلاطون قائل ہے۔ ارسطو کے نزدیک دو چیزیں حقیقت ہیں۔ نمبر ایک، مادے کی وہ صورت کہ مادے کی وہ حالت جس حالت میں مادے نے ابھی تک کوئی صورت نہیں اپنائی، اور نمبر دو، مادے کی وہ حالت جس میں اس نے صورت اپنا لی ہے۔ تو یہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ مادے کی وہ حالت جب تک اس نے کوئی صورت نہیں اپنائی، یعنی وہ قوت میں ہے کہ وہ کسی بھی صورت کو قبول کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس نے کسی صورت کو قبول نہیں کیا، اس کو ہیولا کہتے ہیں، جسے آپ خام مال کہہ لیں۔ مادہ اپنی خام حالت میں، مادہ اپنی خام حالت کے اندر وہ ہیولا ہے، اور اپنی کسی بھی صورت کے اندر وہ صورت ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے دنیا کے اندر انہی دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک ہیولا سے اور ایک صورت سے۔ لیکن کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم مادے کو بغیر شکل کے نہیں دیکھ سکتے، آپ دنیا کا کوئی مادہ نہیں بتا سکتے کہ وہ مادہ ہو لیکن اس میں کوئی شکل نہ پائی جائے، بے شک کسی ہی قسم کی کیوں نہ ہو، جیسے مٹی ہے، جیسے ریت ہے، یہ ذرات ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کی شکل ہوتی ہے، تبھی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر شکل نہ ہو
تو ہم اسے دیکھ ہی نہ سکیں. یہ ہم بحیثیت انسان ہماری مجبوری ہے کہ ہم بغیر شکل کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو اسی وجہ سے ارسطو کہتا ہے کہ اگرچہ یہ چیزیں دو ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مادہ ہو لیکن اس میں صورت نہ پائی جائے، اور کوئی صورت ہو اور بغیر مادے کے ہو. تو وہ ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر اکٹھا بیان کرتا ہے کہ کائنات کی حقیقت دو چیزیں ہیں اور دونوں کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے. یعنی حیولہ اور صورت جسمیہ دونوں کا آپس کے اندر گہرا تعلق. اسی وجہ سے افلاطون اور ارسطو دونوں ثنویت کے قائل ہو گئے. جدید فلسفے کے اندر ڈیکارٹ جو ہے وہ بھی ثنویت کا قائل ہے. ڈیکارٹ بھی کل ہم نے پڑھا تھا کانٹ کتنا بڑا فلسفی ہے، تو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ ڈیکارٹ بھی اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اس کا نظریہ تھا نظریہ ثنویت. وہ بھی دونوں چیزوں کا قائل ہے. یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ یہ خارجی دنیا بھی حقیقت ہے اور ہماری ایک ذہنی دنیا ہے وہ بھی حقیقت ہے. دونوں دنیاؤں کو، یا یوں کہہ لیں کہ مادہ اور ذہن کو، دونوں کو وہ حقیقت مانتا ہے. اب ان فلاسفہ کے لیے یہاں پر آ کر ایک چیز مشکل ہو جاتی ہے کہ جب یہ فلاسفہ یوں کہتے ہیں کہ دو چیزیں، یعنی دو چیزیں ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، مختلف ہیں، ان کی صفات بھی مختلف ہیں، ان کی تعریفات بھی مختلف ہیں، لیکن وہ دونوں ہی کائنات کی حقیقت ہیں. تو سوال خود بخود سامنے آتا ہے کہ پھر ان دو چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہوگا یا کیسے تعلق ہوگا. ایک آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک ہے جسم، جسم مادی ہوتا ہے. ایک ہے روح، روح غیر مادی ہوتی ہے. اب روح کے اندر جسم والی کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی اور جسم کے اندر روح والی کوئی صفت نہیں پائی جاتی. تو جب جہان کی حقیقت دگنی ہے، یعنی مادہ بھی ہے اور ذہن بھی ہے، بعض جگہوں پر مادہ اور روح ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، تو پھر روح اور جسم کا آپس کے اندر تعلق کیسے آپ قائم کریں گے؟ آپ اس بارے کے اندر کیا توجیہ پیش کریں گے کہ روح اور جسم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو اب یہ پھر ثنویت کے قائلین کے لیے مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں ان کا تعلق کیسے قائم کرتے ہیں. تو جو ڈیکارٹ تھا اس نے ان دونوں کے تعلق کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دونوں، ان دونوں چیزوں کا آپس کے اندر جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک غدود سے ہوتا ہے. ہمارے ذہن کے پچھلی جانب میں، یعنی دماغ کے پچھلی جانب میں ایک غدود ہے بقول ڈیکارٹ کے. اس غدود کے ساتھ ہمارے شعور کا بھی تعلق ہوتا ہے، جسے آپ کہہ لیں ہماری روح کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہی غدود روح کے تعلق کے اثر کو جسم تک پہنچاتا ہے. تو گویا ایک غدود کے ذریعے سے جسم اور روح دونوں کے تعلق کو قائم کیا گیا، ورنہ بظاہر کوئی صورت نہیں بن رہی تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو، کیونکہ دونوں کا جہان ہی جدا جدا ہے. جب جو دونوں کا جہان جدا ہے، دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں، تو ایک دوسرے پر اثر انداز کیسے ہوں گے؟ حالانکہ اب دیکھتے تو ہم یہی ہیں کہ ایک دوسرے پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہماری روح چاہتی ہے تو ہمارا ہاتھ بھی حرکت کرتا ہے، روح نہ چاہے تو ہاتھ بھی ہمارا حرکت نہ کرے، اثر تو ہے. تو ڈیکارٹ نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے کہا یہ دونوں ایک غدود کے ذریعے سے مل رہے ہیں. تو روح اس غدود کے ذریعے سے جسم کے اوپر اثر ڈالتی ہے اور جسم بھی اسی غدود کے ذریعے سے روح پر اثر ڈالتا ہے. ڈیکارٹ نے اس کا یہ حل نکالا. کچھ فلاسفر یہ کہنے لگے کہ نہیں، کوئی صورت نہیں ہے ان کے آپس کے اندر بظاہر جڑنے کی. ڈیکارٹ کا ہی ایک شاگرد ہے میل برانیش ڈیکارٹ کا شاگرد ہے. وہ کہنے لگا ڈیکارٹ کی بات ٹھیک نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ روح ایک بالکل علیحدہ جہان ہے، یہ جسم یہ بالکل ایک علیحدہ جہان ہے. یہ آپس کے اندر ان دونوں کا ربط نہیں ہو سکتا. بس ان کا ربط قائم کرنے والی ایک ذات ہے جسے خدا کہتے ہیں. خدا نے ان کے درمیان ربط قائم کیا ہے، ورنہ عقلی کوئی صورت نہیں ان کے درمیان ربط کے قائم. اب اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس بات کو اس طرح کہہ رہا ہے قریب قریب جس طرح اشاعرہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر آگ ہوتی ہے تو چیزیں آگ کی وجہ سے جلتی ہیں، یا جہاں آگ ہوتی ہے وہاں خود بخود حرارت اور روشنی بھی آ جاتی ہے. اب یہ جو دو چیزیں ہیں کہ آگ ہوگی تو چیز جلے گی. مل برانیش کہتا ہے ان کے آپس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ان کا آپس کے اندر تعلق ہے. یہ دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں.
لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آگ ہوتی ہے کہیں پر اور کوئی چیز آگ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلا دیتا ہے، خدا اس کو جلا دیتا ہے۔ بس اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ علت اور معلول کا آپس کے اندر تعلق ہے، ورنہ علت اور معلول کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس جب کوئی علت موجود ہوتی ہے تو اللہ اس کے معلول کو پیدا کر دیتے ہیں، جب کوئی سبب موجود ہوتا ہے تو اللہ اس کے مسبب کو پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام اتنے تواتر سے کرتے ہیں کہ ہمیں دھوکا لگتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس علت کی وجہ سے یہ معلول ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ چار ہستیاں ہو گئی ثانویت کے قائلین کی۔ تین تو بڑی ہستیاں ہیں، ایک افلاطون ہے، دوسرا ارسطو ہے، اور تیسرا ڈیکارٹ ہے، اور چوتھا ڈیکارٹ کا جو شاگرد ہے میل برانیش۔ پھر حضرات کا جو نظریہ ہے، ہم فلسفے کے اندر، مغربی فلسفے میں انہیں ثانویت کا ڈیولزم کا نظریہ کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ڈیولزم، اردو عربی دونوں کے لیے ثانویت کا لفظ ہی یہاں پر استعمال ہو۔ تو یہ اب تینوں لفظوں کی وضاحت ہو گئی ہے، وحدت الوجودیت کی بھی، ثانویت کی بھی، کثرتیت کی بھی، ان تینوں کی وضاحت ہو گئی۔ اب دوبارہ آپ ذرا نمبر 1 کی طرف دیکھ لیں۔ نمبر 1 مادیت ہے، وضاحت ہو چکی۔ نمبر 2 تصوریت ہے، اس کی کچھ اقسام کے ساتھ اس کی وضاحت ہو چکی۔ نمبر 3 آ رہا ہے حقیقیت، اور نمبر 4 علمیت۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھیں، حقیقیت کیا ہے اور علمیت کیا ہے۔ حقیقت کا لفظ جب ہم مذہب کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ہم حقیقت کا معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ چیز کا خارج کے مطابق ہونا، یا خارج بھی نہ کہیں، یوں کہہ دیں چیز کا حقیقت کے مطابق ہونا جیسا کہ وہ حقیقت ہے، اگر آپ ذرا زیادہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ ورنہ آسان لفظوں کے اندر چیز کا خارج کے مطابق ہونا۔ کس چیز کا خارج کے مطابق ہونا؟ یعنی آپ نے جو دعویٰ کیا ہے یا آپ کے ذہن میں جو بات پائی جا رہی ہے، اگر وہ بات اس مادی دنیا کے مطابق ہوگی تو وہ حقیقت ہے، اگر اس مادی دنیا کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ حقیقت نہیں ہے، ہم اسے جھوٹ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس نظریے سے خود بخود یہ بات پتہ چلتی ہے جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم ذہنی دنیا کے بھی قائل ہیں، یعنی مسلمان ذہنی دنیا کے بھی قائل ہیں کہ بھئی ذہن بھی ہوتا ہے، روح ہوتی ہے، اور خارجی دنیا اور مادی دنیا کے بھی قائل ہیں کہ مادہ ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم حقیقت کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ شے کا خارج کے مطابق ہونا، ورنہ تو یہ تعریف ہی ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ اگر ہم ذہن کے قائل نہ ہوں یا ہم خارج کے قائل نہ ہوں تو پھر تو حقیقت کی یہ تعریف کرنا ہی غلط ہو جاتا ہے کہ کسی شے کا خارج کے مطابق۔ لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں فلسفے میں جب حقیقیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں یہ والا معنی مراد نہیں، اس کا معنی بہت مختلف ہے۔ یہاں یہ حقیقیت کا یہاں پر مطلب افلاطون والی حقیقت ہے، یعنی کیا عالم مثال حقیقت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عالم مثال اور کلیات، اللفظ بدل کر اگر ہم کہہ دیں کہ کلیات کا بھی حقیقی وجود ہوتا ہے، یہ ہمارے ذہنی کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم نے جزیات کو سمجھنے کے لیے اصول بنا لیے، بلکہ اصولوں کا یا کلیات کا بھی حقیقی وجود ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ حقیقی وجود ان کا مان لیں گے تو اس نظریے کو کہتے ہیں حقیقیت۔ تو یہاں پر حقیقیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم مثال کو یا آپ کلیات کو حقیقت مان رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کلیات تو ہمارے ذہن کی پیداوار ہیں، ہم نے سمجھنے کے لیے بنائی ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا، تو پھر آپ حقیقیت کے اس کے مقابلے میں لفظ استعمال کریں گے اسماعیت کا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلیات حقیقت نہیں رکھتے، یہ تو بس نام ہے، تو نام کے لیے عربی میں لفظ اسماعیت کا استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی پھر اسی سے مستعار لے کر لفظ کہہ دیا گیا، تو یہ بھی اسماعیت ہے۔ تو یہ دو مقابلے کے اندر دو نقطہ نظر ہے کہ کیا کلیات بھی حقیقی وجود رکھتے ہیں؟ اگر لوگ کہیں رکھتے ہیں تو یہ حقیقیہ ہو گئے، حقیقت پسند ہو گئے، اور اگر کہتے ہیں نہیں رکھتے تو ان کو کہیں گے یہ اسماعیت پسند ہے۔ تو یہ آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں حقیقت کا افلاطون والا معنی مراد ہے، کوئی اور معنی مراد نہیں۔ یہ جو مفہوم ہے حقیقیت پسندی کا، یہ قرون وسطیٰ میں بہت چلتا رہا ہے، یعنی 4 صدی سے لے کر 10ویں صدی تک زیادہ، ورنہ 4 صدی سے لے کر 14ویں صدی تک آپ کہہ دیں جب کلیسا کی حکومت تھی
تو جو اہل کلیسا کا علم کلام تھا اور فلسفیانہ علم کلام تھا، اس کے اندر یہ بحث زوروں پر تھی. جیسے مسلمانوں کی ہاں اللہ کے اسماء و صفات کی بحث نے کافی زور پکڑا تھا، تو ہمارا علم کلام اور طرح کا ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی وجہ تو فلسفہ ہی بنتا ہے کہ فلسفے کی آمیزش آئی تو علم کلام بننے لگ گیا، یعنی جدید فلسفیانہ علم کلام بننے لگ گیا. اسی طرح اہل کلیسا کا جو ان کو جس فلسفے کی ضرورت تھی، اپنے ان کے نظریات کے ساتھ جو چیز ٹکراتی تھی یا جو چیز جڑتی تھی، وہ یہ حقیقیت پسندی تھی. تو اہل کلیسا حقیقیت پسندی کے قائل رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو عرصے تک مانتے رہے ہیں. خاص طور پر جو سینٹ آگسٹائن تھے، بہت بڑی شخصیت گزری ہیں اہل کلیسا کے علم کلام کی، یعنی ان کے بڑے متکلم تھے، تو وہ حقیقت پسند تھے. اب حقیقت پسند سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری کیا مراد ہے. تو وہ حقیقت پسند تھے، یعنی اس معنی کے اندر کہ عالم مثال اور کلیات بھی حقیقت ہوتی ہے. اور کلیسا کے اندر یہ کافی جنگ رہی ہے، عرصے تک یہ جنگ رہی ہے کہ آیا کلیات حقیقت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ان کے دو مکاتب فکر رہے ہیں. بعد میں آ کر ولیم آکم، ایک اسی طرح کلیسا کی بڑی شخصیت تھی ولیم آکم، آخری صدیوں کے اندر آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، جس طرح ارسطو کہتا ہے وہ بات ٹھیک ہے، جس طرح افلاطون کہتا ہے وہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو مسلمانوں میں ارسطو کا رواج زیادہ چلا، اہل کلیسا میں افلاطون کی باتوں کا اور اس کے نظریات کا رواج زیادہ چلا. یہ ہو گئی جی حقیقیت پسندی، اور اس کے مقابلے میں آتی ہے اسمائیت پسندی. اب حقیقت کے نیچے آپ کے سامنے 3 نام لکھے ہوئے ہیں. ایک نام ہے عام حقیقیت. عام حقیقیت سے مراد وہی ہے جس کی وضاحت میں نے ابھی کر دی. اور نمبر 2 ہے نو حقیقیت. نو حقیقیت کا مطلب ہے نئی حقیقت پسندی، نیو ریئل ازم. اور نمبر 3 ہے تنقیدی حقیقیت، جس نے حقیقیت پسندی کے اوپر تنقید کی ہے. یہ کریٹیکل ریئل ازم کے نام سے جانی جاتی ہے. اب ان میں فرق کیا ہے، آپ اس فرق کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یہ جو نو حقیقت پسندی اور تنقیدی حقیقت پسندی ہے، ان دونوں کا بنیادی تعلق اوپر والی حقیقیت کے ساتھ بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں نظریات کا بنیادی تعلق برکلے کا رد کرنا ہے. جب برکلے نے کہا تھا، کل کو ہم نے یعنی گزشتہ کل میں ہم نے برکلے کے نظریے کو ذرا تفصیل سے جانا تھا. تو جب برکلے کہتا تھا کہ خارج کے اندر اشیاء کا جو وجود ہے، وجود تو ہے لیکن مادہ موجود نہیں ہے، اشیاء ذہنی ہوتی ہے، یعنی اشیاء کا دار و مدار جو ہے وہ ادراک پر ہے، یعنی ذہن پر ہے. اس نے خارج کو ایک لحاظ سے ختم کر دیا. تو اس پر تنقید کرنے کے لیے تنقیدی حقیقت اور نو حقیقت پسندی 2 قسم کے نظریات سامنے آئے. دونوں نظریات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں رد کرنا چاہتے ہیں برکلے پر کہ یہ بات غلط ہے کہ خارج میں مادہ موجود نہیں ہے، خارجی دنیا موجود نہیں، خارجی دنیا بھی موجود ہے. تو گویا نو حقیقت پسندی اور تنقیدی حقیقت پسندی یہ دونوں اس حقیقت کے مفہوم کے قریب ہیں جو حقیقت کا مفہوم عام طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی خارجی دنیا بھی ہے، شے کا خارج کے مطابق ہونا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خارجی دنیا بھی ہے، مادی دنیا بھی ہے. تو دونوں کا اتفاق ہے کہ ہاں خارجی دنیا ہے، مادی دنیا ہے. لیکن آگے آ کر فرق ہو جاتا ہے. وہ فرق اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب آپ حقیقت پسندی پر جاتے ہیں اور حقیقت پسندی کہتی ہے کہ کلیات حقیقی ہیں، تو زور ہوتا ہے ان کا کہ کلیات حقیقی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ جزیات کو نہیں مانتے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جزیات کو بھی مانتے ہیں. جزیات میں تو کسی کا اختلاف تھا ہی نہیں افلاطون کے زمانے میں. افلاطون تو اس بات کی پہلے ہی وضاحت کر چکا تھا کہ بھئی خارجی دنیا کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن کیا جزیات سے جو کلی بنتی ہے وہ کلی بھی حقیقت رکھتی ہے یا نہیں. تو سارا زور جو اس طرف لگا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بھی حقیقت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے. تو حقیقت پسندی جب یہ کہتی ہے کہ کلیات حقیقت ہے، تو ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی جزیات حقیقت نہیں ہے، وہ جزیات کو بھی حقیقت مانتے ہیں. دوسرے لفظوں میں خارج کو بھی حقیقت مانتے ہیں اور ذہن کو بھی حقیقت مانتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو وہ حقیقت مانتے ہیں. جی 1 منٹ میں ذرا کال کاٹ دوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حقیقت پسندی بنیادی طور پر دونوں باتوں کو مان رہی ہے، لیکن دونوں باتوں کو ماننے کے بعد دوبارہ سوال سنویت والا واپس آ جاتا ہے کہ جب خارج بھی ہے، جب ذہن بھی ہے، تو ان کا آپس کے اندر تعلق کیسے ہے؟ یہ تو دو مختلف دنیایں ہیں، ان کو آپس میں آپ جوڑیں گے کیسے؟ تو حقیقت پسندی والے ان کو جوڑتے ہیں حس کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ایک مادہ ہے، ایک ذہن ہے اور ایک حس ہے۔ تو مادی دنیا کو ہم پہچانتے ہیں حس کے ذریعے، اور حس سے چیز گزر کر ذہن میں جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا ہم خارجی دنیا کو حس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں۔ تو گویا حقیقت پسندی کے اندر تین باتیں بنیادی آ جاتی ہیں، مادیت بھی، ذہن بھی اور حس بھی۔ لیکن جو نو حقیقت پسندی ہے یا تنقیدی حقیقت پسندی ہے، ان دونوں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تنقیدی حقیقت پسندی کہتی ہے کہ یہ جو مادی دنیا ہے یہ بھی حقیقت ہے، ہمارا ذہن ہے یہ بھی حقیقت ہے، لیکن بیچ کے اندر حس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیچ میں یعنی آپ جو ایک چیز کا اضافہ کر رہی ہیں کہ بھئی حس کے ذریعے سے ہم خارج کو جانتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، ہم خارج کو براہ راست جانتے ہیں۔ اب یہ بڑی دلچسپ کیفیت ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر پرانی منطق یا پرانا فلسفہ یاد ہو تو ایک مسئلہ چلتا ہے کہ بھئی عالم اور معلوم کے درمیان اتحاد ہے یا اتحاد نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ چلتا ہے عالم اور معلوم کے درمیان۔ تو گویا یہ بھی یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ عالم اور معلوم وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں آتی۔ مثال اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے، آپ کو خارجی دنیا کا علم کیسے ہوتا ہے، تو جب آپ سوچیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ بھئی میں نے ایک چیز کو خارج میں دیکھا تو اس کی ایک تصویر میرے ذہن میں آ گئی۔ تصویر کسے کہتے ہیں؟ نقل کو۔ اس کی ایک نقل میرے ذہن میں آ گئی، میں خارجی دنیا کو نقول سے جانتا ہوں۔ تصور کی آپ تعریف کیا کرتے ہیں؟ کسی شے کا ذہن میں آ جانا۔ تو شے کا جب ذہن میں آنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کی نقل اور کاپی کا ذہن میں آ جانا۔ اب شے کی نقل اور کاپی جو ذہن میں آ رہی ہے تو کیا یہ حس کے واسطے سے آ رہی ہے یا ذہن میں کوئی کاپی وغیرہ نہیں آ رہی؟ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب خارج کو دیکھتے ہیں تو خارج کو براہ راست ہم سمجھتے ہیں، یعنی خارجی ہمارے ذہن میں آنے لگ جاتا ہے، لیکن لطیف طریقے سے ذہن میں آتا ہے، اس کی کاپی یا فوٹو سٹیٹ اس کی نہیں ذہن میں آتی۔ تو یہ فرق ہے کہ حقیقت پسندی یہ کہتی ہے کہ اس کی نقول اور اس کی کاپی اور اس کی فوٹو سٹیٹ ہمارے ذہن میں آتی ہے، لیکن یہ جو ہے دوسری سوری میں نے تنقیدی حقیقت کہہ رہا تھا، نو حقیقت پسندی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ چیز براہ راست ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو جب وہ چیز براہ راست ذہن میں آتی ہے تو آپ گویا ایک چیز کو بیچ سے نکال دیں، حس کو، آپ کہیں گے کہ اب ہمارے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے ذہن اور ایک ہے مادہ، تیسری چیز کوئی نہیں ہے، یعنی حس ذریعہ علم نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ باتیں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوں تو اگلی سلائیڈ سے یہ واضح ہو جائیں گی، میں نے آگے ان کو لکھ دیا ہے تاکہ آسانی رہے، آپ کے لیے آسانی رہے۔ تو اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ لیں، حقیقت پسندی نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے، حقیقیت پسندی کسے کہتے ہیں؟ کہ ذہنی اشیاء حقیقی ہیں، یعنی کلیات حقیقی ہیں۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ آگے میں نے لکھ دیا ہے، یہ نظریہ ہے افلاطون کا۔ پھر سلیش ڈال کر میں نے آگے لکھ دیا ہے کہ حقیقت پسندی تینوں کو مانتی ہے، ذہن کو بھی، خارجی وجود کو بھی اور حس کو بھی۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارا ذہن خارج کو کیسے سمجھتا ہے؟ حس کے ذریعے سے سمجھتا ہے۔ تو یہ نمبر 1 کے اندر میری پچھلی تمام بات کا، پہلی بات کا خلاصہ ہو گیا۔ نمبر 2 دیکھیں، نو حقیقت پسندی کیا کہتی ہے؟ کہ اشیاء براہ راست ذہن میں آتی ہیں، یعنی ان کی نقول اور ان کی کاپیاں ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ بھئی ہمارے ذہن میں ایک نقشہ چھپ گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا، نقشہ نہیں چھپتا ان کا، یہ کہتے ہیں براہ راست وہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ اس لحاظ سے نو حقیقت پسندی بظاہر اسلام کے تھوڑے قریب نظر آتی ہے، کیونکہ مسلمان جو متکلمین اور محققین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نقل ہمارے ذہن میں آتی ہے، کیونکہ اگر ان کی نقول ہمارے ذہن میں آتی تو پھر ہمارے ذہن کا تجزیہ کرتے وقت ان کی نقول ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تھی، حالانکہ وہ نہیں ہوتی۔
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی خارجی چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں اس جیسی چیز کو پیدا کر دیتے ہیں، اس کی نقل خارج سے ہمارے ذہن میں نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس جیسی شکل ہمارے ذہن میں پیدا کر دیتے ہیں جس سے ہم اشیاء کو پہچانتے ہیں۔ نو حقیقت پسندی، اشیاء براہ راست ذہن میں آتی ہیں، یعنی عالم اور معلوم کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، تو گویا یہ دو چیزوں کے قائل ہیں، ایک ذہن ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، آپ بیچ سے حص کو نکال دیں۔ نمبر 3 پر آ جاتی ہے جی تنقیدی حقیقت پسندی۔ تنقیدی حقیقت پسندی یہ کہتی ہے کہ نہ ہم مادے کی بات کرتے ہیں، نہ ہم ذہن کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حس اصل ہے جو ایک طرف سے مادے کی بھی مدد کرتی ہے اور دوسری طرف سے ذہن کی بھی مدد کرتی ہے۔ نہ مادہ اتنا اصالت رکھتا ہے، نہ ذہن اتنا اصالت رکھتا ہے جتنے ہماری حس جو ہے وہ اصالت رکھتی ہے۔ تو یہ تنقیدی حقیقت پسندی چیزوں کو مان کر بھی مادے اور ذہن کو دھندلا کر دیتی ہے اور حواس کو اجاگر کر کے سامنے لے آتی ہے۔ تو یہ ان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ تنقیدی حقیقت پسندی بالکل نیا نظریہ ہے، یعنی ہمارے قریب زمانے کا نظریہ ہے۔ نو حقیقت پسندی اور تنقیدی حقیقت پسندی ایک صدی بھی نہیں ہوئی ان دونوں نظریات کو، لیکن جو حقیقیت پسندی ہے وہ تو بہت پرانا، یعنی صدیوں پرانا نظریہ ہے جو افلاطون سے ڈیکارٹ تک جو ہے وہ چلتا آیا۔ جی 1 منٹ رہ گیا ہے تو میں کال کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں، آپ لوگ دوبارہ کلاس کو جوائن کریں۔